دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی غلطی ہے جو آپ کرتے ہیں اور اسی غلطی کی وجہ سے آپ پر آپ کا دشمن جادو ٹونا بلیک میجک سفلی عمل وغیرہ کرتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون کون سی طریقے ہیں جس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر جادو ٹونا کا اثر نہیں ہوگا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ روحانی استاد یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں عمر فاروق اظہری۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے بہتر ہوں، ٹھیک ہوں، کرم پروردگار کا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ جو بھائی اور ہمارے بہنیں پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا بہت ضروری ٹاپک ہے، کیونکہ دور حاضر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جادو یا پھر نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جادو کا جو پہلا اسٹیج ہوتا ہے اس کا نظر بد۔ اگر کوئی بندہ نظر بد کا شکار ہوتا ہے تو یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن حدیث شریف بھی اٹھا کر دیکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر بد کا کئی جگہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اور قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو قرآن پاک میں جادو کا کئی جگہ میں ذکر ہے۔ تو جادو کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اگر کوئی جادو کو نہیں مانے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں جو میں آج بتانے والا ہوں بہت ضروری اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے، کیونکہ دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو 70 سے 80% لوگ ایسے ہیں جو جادو کا شکار ہو چکے ہیں، یا ان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نظر بد کا بہت تگڑا اثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے صحت سے لے کر کام کاروبار، روزی روزگار یا پھر دکان و مکان ہر جگہ میں اثر ہونے کی وجہ سے یا تو لوگ برباد ہو جاتے ہیں، یا پھر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں پیسے کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں، گھر میں کھانے تک کو نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس طرح سے جو دور حاضر میں کچھ لوگ جادو کے نام پہ لوٹ رہے ہیں، تو کچھ لوگ اسی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں۔ اب میں جو آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون سا کام ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی جادو کا شکار ہو جائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کنگھی کریں تو بال وغیرہ کہیں پہ بھی ایسا نہ پھینکیں، اپنے بالوں کی حفاظت کریں۔ کچھ ہماری بہنیں ہوتی ہے کہ کہیں پہ بال وغیرہ پنی میں کہیں پہ لٹکا کر رکھ دیتی ہے، اور کچھ گاؤں میں تو دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ کوئی چیز خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے آتے ہیں تو بال لینے کے بدلے میں کچھ پیسے دے دیتے ہیں یا کچھ سامان دے دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں، نہیں تو میری بہنیں ایسی غلطی کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کی صحت سے لے کر آپ کی کام کاروبار، روزی روزگار، آپ کی گھر سے بھی بہت زبردست اثر ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپ کو حفاظت جو کرنی ہے وہ آپ کی کنگھی کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کبھی بھی بالوں کو کاٹنے کے بعد، بالوں کو کنگھی کرنے کے بعد ایسے کبھی بھی کنگھی کو مت پھینک کر رکھیے گا، اس کو اچھے سے حفاظت سے رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دشمن کسی بھی طریقے سے آپ کا کنگھی چرا لے۔ تو آپ کا اگر کنگھی چرا لے گا تو ہو سکتا ہے اسی کنگھی کے ذریعے سے آپ کے اوپر کچھ بلیک میجک کرا دے۔ آج کل تو ایسے ہو گیا نا کہ تھوڑے پیسے کے لیے لوگ سفلی علم یا جادو ٹونا ٹوٹکا کرا دیتے ہیں، اور ہمارے بنگال میں تو بہت زیادہ فیمس ہے۔ ایسی چیزیں ہیں، لوگوں کو برباد کرنے کے لیے کچھ ایسے غلط عاملین ہیں جن کا کوئی ایمان عقیدہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بس پیسہ چاہیے چاہے کیسا بھی ہو۔ تیسرا جو آپ کو احتیاطی تدابیر کرنی ہے، جو آپ کے پہنے ہوئے کپڑا ہے وہ کہیں پہ بھی ایسے پھینک کر مت چھوڑیے گا، ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہنا ہوا کپڑا ہو گیا، چاہے وہ ٹوپی ہو، چاہے پگڑی ہو،
चाहे वो कुर्ता हो, चाहे पजामा हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे बनियान हो, चाहे कुछ भी हो, ये हमारे ख़वातीन बहनों के जो कपड़े होते हैं बाज़ औक़ात ऐसे ही कहीं पे फेंक दिया जाता है। तो अगर आपका पहना हुआ कपड़ा कभी भी ऐसा मत फेंकिएगा, अगर आपके दुश्मन को हाथ लग जाए, आपके दुश्मन के हाथ लग जाए ये पहना हुआ कपड़ा, तो यकीन समझे कि आपके ऊपर जादू करा सकता है। अब आप सोचेंगे भाई पहना हुआ कपड़ा क्या करें हम, तो अगर आप किसी को देते भी है या आप कहीं पे कुछ फेंकते हैं या कहीं पे किसी गरीब को देते हैं वो पहना हुआ कपड़ा, तो आप धोकर ज़रूर दीजिएगा। और धोने का जो तरीक़ा है सिंपल, एक मरतबा धोने से नहीं होगा, 3 मरतबा कम से कम धोना होगा आपको। तो 3 मरतबा धोने के बाद तब किसी को दीजिएगा। चौथी जो आपको एहतियाती तदाबीर करनी है वो ये है कि आप जब नाखून काटते हैं, कुछ हमारे भाई बहन जब नाखून काटते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। क्या पता कि आप ही के घर में कोई दुश्मन रहता हो, होता है ना बाज़ औक़ात कि एक ही फैमिली में अगर 3-4 लोग या 5 लोग या 8-10 लोग रहते हैं, तो उसमें ये रहता है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा जलन और हसद रखते हैं। जैसे भाई भाइयों में समझ लीजिए, कभी जेठानी देवरानी में होता है, कभी सास ससुर में होते हैं, बाज़ औक़ात देखा गया कि जो बहू होती है वो भी इसी तलाश में रहती है। तो कभी भी नाखून जब आप काटें तो नाखून को बहुत ही एहतियात से, जब उसको 20 नाखून आप काटें तो उसको अच्छे से कहीं पे मिट्टी में दफन कर दीजिए, ऐसे कभी मत छोड़िएगा। नहीं तो हो सकता है ये नाखून अगर आपके दुश्मन के हाथ लग जाए तो आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त काला इल्म कर सकता है। अब और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बाज़ औक़ात क्या करते हैं लोग, जूता जो पहना हुआ जूता होता है जब वो पुराना हो गया, नया ले लिए, पुराना ऐसे ही कहीं फेंक दिए, ऐसा कभी मत करिएगा। अगर पुराने जूते हैं आपके पास जो कि आप इस वक्त यूज़ नहीं कर रहे हैं, या तो आप धोकर अच्छे से, ताकि नीचे जो होता है चप्पल के या जूते के धूल वगैरह लगा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लीन करके आप उसको फेंक दीजिए या जैसी आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन इस तरह पहनकर कभी भी मत छोड़िएगा। नहीं तो इससे क्या नुकसान होगा कि दुश्मन आपके पहने हुए जूते या कपड़े से ब्लैक मैजिक कर सकता है। शायद आपको मालूम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जादू होता है। दौरे हाजिर में तो कुछ ऐसे फित्तीन निकले हैं जो कुछ यूट्यूब के ज़रिए से लोगों को गलत सलत अमल बताते हैं, इतने गंदे गंदे इल्म बताते हैं कि उसको भी मालूम नहीं कि उसका हशर क्या होगा। अरे मरना हर किसी को है, मुझे भी मरना है। अगर मैं कुछ गलत चीज़ें सिखाऊंगा आपको और ये चीज़ें जो है मेरे मरने के बाद भी लोग करेंगे तो क़यामत तक जो है मेरे नामा अमाल पर गुनाह लिखा जाएगा। और अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मर कर भी जाऊंगा। अगर एक बातें भी अल्लाह की बारगाह में पसंद आ गई ना तो यही मेरा निजात का ज़रिया बनेगा। और एक चीज़ आपको ख़ास बताता हूँ, दौरे हाजिर में लोग उसकी हिफाजत नहीं करते हैं, मालूम है आपको? वो ये है कि इंसान अपने फ़ोटो का जो है हिफाजत नहीं कर पाता है। हर जगह में देखा गया अपना फ़ोटो लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोग तो डीपी में लगाते ही आजकल, है ना। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग अपने फेसबुक में हो गया, ट्विटर में हो गया, लिंक्डइन में हो गया, व्हाट्सएप में हो गया, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा। क्या पता आपके दुश्मन इसी ताक में हो कि आपका फ़ोटो कब मिले वो आपके फ़ोटो के ऊपर काम करे। तो इसीलिए अपना फ़ोटो जहाँ तक सिक्योर रख सकते हैं रखिएगा। अब आप ये सोचेंगे कि अरे भाई इसका कोई बचने का तदबीर तो होगा, मैं तदबीर भी आपको बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और एक ख़ास चीज़ आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई आपका पड़ोसी हो, चाहे आपके रिश्तेदार में हो, जो आपके बहुत ज़्यादा जलन रखते हैं, तो कभी भी अगर कोई चीज़ खाने के लिए लाए आपका, अब तुरंत उसको मत खाइएगा। उससे पहले तदबीर बता रहा हूँ, एक दुआ है जो आपको करना होगा। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। यह दुआ आपको पढ़ करके फूंकना है 3 मरतबा, तब जाके खाइए। फिर इंशाअल्लाह ताला अगर उसने आपके लिए करा धरा कर भी भेजा हो ना तो पानी पानी हो जाएगा। प्यारे नाज़रीन, एक चीज़ और बता दें कि दौरे हाजिर में कुछ लोग ये समझते हैं कि हज़रत अगर किसी को बताया जाता है, मैं इस्तिखारा वगैरह करता हूँ, लोगों का डिटेल से मालूमात देता हूँ पर्सनल नंबर के थ्रू, तो उसमें जब लोगों को बताया जाता है तो लोग कहते हैं कि हज़रत किसने कराया, दुश्मन का नाम बता दीजिए ताकि हम उससे अवेयर रहें, एहतियात बरतें। तो मैं आपको बता दूं कि दौरे हाजिर में अगर आपका दुश्मन आपके लिए कुछ करना चाहेगा ना
جو میں نے آپ کو احتیاط بتائی ہے، اگر یہ ساری احتیاط نہیں برتیں گے آپ تو ویسے بھی آپ کے اوپر جادو کرا سکتا ہے۔ نام جان کر تو لڑائی نہیں کریں گے آپ، اور لڑائی کر کے تو حل ہوگا نہیں۔ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام اگر آپ کے دشمن کو معلوم ہوگا تو آپ کے اوپر جادو کر سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، اور آخری جو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بہت غور سے سماعت کریے گا کہ دور حاضر میں لوگ کبھی بھی کہیں پہ بھی بہت ہی آسانی سے اپنی والدہ کا نام بتا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جب زیادہ ضرورت پڑے تب ہی آپ والدہ کا نام بتائیے گا۔ مثلا اگر کوئی صحیح عامل کے پاس جاتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ میں جاتے ہیں جہاں پہ ڈاکومنٹس آپ کو جو ہے دینا پڑ رہا ہے، اس ٹائم جو ہے آپ کو والدہ کا نام یہ سب بتانا پڑا تو کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کا دشمن اگر دور کا ہوگا تو جتنا ہو سکے آپ ان کو نہ بتائیں، اور قریب کا ہوگا تو بھائی معلوم تو چل ہی جاتا ہے، آپ لاکھوں کوشش کر لیجئے چھپانے کی، وہ تو پتہ چل ہی جائے گا۔ لیکن بہت بہترین عمل آپ کو دینے والا ہوں کہ ایسی چیزیں آپ جو احتیاط میں نے بتائی وہ احتیاط برتیے، ساتھ میں ایک پڑھائی میں بتا رہا ہوں اور ایک دعا بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں گے، اور یہ دعا اور یہ پڑھائی جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ چاہے میری بہنیں کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں، یا ہمارے بھائی جو ہے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں معمول بنا لیجئے۔ بہت ساری چیزیں آپ کی عادت میں شمار ہوں گی، لیکن اس کو بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ ایسی اگر آپ اپنے لیے کچھ پروٹیکشن کروا لیتے ہیں، چاہے پڑھائی کے ذریعے سے ہو، چاہے کوئی چیز کے ذریعے سے ہو، دشمن آپ کے اوپر جادو ٹونا کر رہا ہے، کرنے دیجئے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ اپنا سیفٹی کر لیجئے۔ بولتے ہیں نا، اگر بلیٹ پروف جیکٹ پہنیں گے، دشمن آپ کے اوپر اگر فائر کرنا چاہے گا تو اسی کے اوپر لوٹ جائے گا، یعنی آپ کو نہیں لگے گا۔ اسی طرح اگر آپ قرآنی عملیات کے ذریعے سے اپنا پروٹیکشن چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ٹونا ٹوٹکا کسی بھی چیز کا اثر نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ دو چیزیں بتا رہا ہوں، ایک تو نماز کی پابندی کریے آپ، ٹھیک ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ جو نمازی بھائی ہم سے کہیں گے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن پوری چیز سنیے میں کیا بتا رہا ہوں۔ نماز پڑھنا ہوگا، ساتھ میں سورہ فلق اور سورہ ناس ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھیے۔ مان کے چلے آپ نے فجر میں پڑھ لیا اور آپ نے جو ہے ظہر میں پڑھ لیا، فجر اور ظہر کے درمیان انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اب ظہر اور عصر کی نماز میں بھی آپ نے پڑھ لی، دونوں وقت میں جب آپ پڑھیں گے آپ محفوظ رہیں گے۔ عصر پڑھ لیا آپ نے مغرب تک محفوظ رہیں گے، مغرب پڑھ لی عشاء میں، عشاء تک محفوظ رہیں گے، عشاء میں آپ نے پڑھ لی فجر تک محفوظ رہیں گے۔ نماز کا تو ثواب ہے ہی آپ کو، باقی جو آپ نے جو پڑھی ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا بھی ثواب ملے گا، ساتھ میں آپ کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نظر بد لگی بھی ہے یا جادو کا اثر ہوا بھی ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو وہ چیز جو ایک بڑا روپ دھارن کر لیتا ہے نا، وہ نہیں ہو پائے گا۔ اب دوسرا چیز جو میں بتا رہا ہوں، کوئی ایسی اگر مشتبہہ چیز آپ کو لگے، اس میں شک لگے آپ کو کہ یار یہ چیز میں کر رہا ہوں یا یہ چیز لے رہا ہوں، کیا پتہ کسی نے جادو تو نہیں کرا دیا ہے، تو اس میں ترنت آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کر کھائیے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں اثر ہوگا۔ اور کوئی چیز استعمال کرنے والی چیز ہے، مان کے چلیے آپ کا دشمن، آپ کے پڑوسی کوئی ایسی چیز دے رہا آپ کو جو آپ استعمال میں لانے والی چیز ہے، اس میں پڑھ کر کے 3 مرتبہ دم کریے، پھر اس کے بعد استعمال کریے، انشاءاللہ اس کا اثر جو غلط اثر ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ ساری جو باتیں بتا رہا ہوں بہت ہی قیمتی باتیں بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ آپ کے اوپر جادو ٹونا کا اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے گا، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا، ساتھ میں بیل کے گھنٹی پر لازمی کلک کریے گا، اور اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو کامنٹ ضرور کریے گا، میں آپ کا کامنٹ پڑھتا ہوں، رپلائی نہیں دے پاتا ہوں، ہر کسی کو الگ بات ہے، آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔